ایک دن حضور مفتی اعظم راجستھان کے ایک سفر میں تھے. راجستھان ایک سفر میں تھے. شہر کا نام کیا ہے اس سلسلے میں مجھے کچھ تردد ہے، اس لیے میں شہر کا نام نہیں لوں گا، لیکن صوبے کا نام مجھے بالکل یقینی طور پہ پتا ہے. میں نے حضور مفتی اعظم کے جس خلیفہ سے یہ واقعہ سنا تو میرے ذہن سے شہر کا نام مجھے اس میں تردد ہو رہا ہے کہ کیا نام انہوں نے لیا تھا. اس لیے چونکہ میں پہلی بات تو مسجد میں بیان کر رہا ہوں، دوسری بات بیان کر رہا ہوں، تو اس لیے مجھے اپنے دل سے کوئی چیز ٹھوکنا نہیں چاہیے، اور یوں بھی میری عادت نہیں. شہر کا نام نہیں یاد آتا، بعد میں اگر یاد ہوا تو کہیں بتا دیں گے. البتہ یقین ہے کہ راجستھان کا سفر تھا، صوبہ راجستھان کا سفر. حضور مفتی اعظم رحمت اللہ علیہ اکثر ٹرین پکڑنے کے لیے وقت پہ پہنچتے تھے، بلکہ وقت پہ ایسے پہنچتے تھے کہ بس ٹرین چھوٹنے والی پوزیشن ہوتی تھی، کیونکہ لوگ تعویذ نکلتے تک تعویذ دیتے تھے، جلدی لوگ چھوڑتے نہیں تھے. اور ظاہر سی بات ہے تعویذ پہ کبھی پیسہ نہیں لیا تو مفت کا مال جس کو ملے تو کون نہ لے. مفت کا مال دیکھ کر تو سبھی پھیلتے ہیں نا. اگر ایک تعویذ کا 5,000 مانگو تو لوگ پھر شاید ایک بھی مانگنے کے لیے سوچیں، لیکن اگر مفت میں مل رہا ہو تو پھر ابا کو بھی چاہیے، پھر امی کو بھی چاہیے، پھر بھیا کو بھی چاہیے، پھر بھابھی کو بھی چاہیے، پھر بچوں کو بھی. کئی تعویذات پھر لوگ ایسے ہی ہوتا تھا. ایک آدمی 10 بھی لے کے جاتا تھا، دیتے تھے 10 میں. اور حضور مفتی اعظم نے اپنے باپ کو دیکھا تھا، اپنے والد کو دیکھا تھا، وہاں تعویذ لکھتے نہیں تھے، اعلیٰ حضرت کی تعویذ لکھتے تھے. کہ ایک مرتبہ ایک شخص مٹھائی لے کر کے آیا، اعلیٰ حضرت نے فرمایا کیا ہے؟ کہا مٹھائی ہے. کہا حضور قبول فرمایا. کہا کوئی کام سے آئے ہو؟ کہا نہیں ایسی لائے مٹھائی. رکھو ٹھیک ہے. پھر کچھ دیر گزری، کا کچھ کام تھا؟ کہا نہیں حضور بس ایسے ہی آئے تھے. کہا کوئی کام ہو تو بتائیں. کہا نہیں کوئی کام نہیں، بس نظر لے کر آئیں. آپ نے فرمایا خادم کو لے جاؤ اور گھر میں رکھ دو مٹھائی، زنانہ کھانے میں بھیج دو. وہ زنانہ کھانے میں جیسی مٹھائی کی دھیرے اس نے کہا حضرت ایک تعویذ دیجیے. اعلیٰ حضرت نے تعویذ دیا اور خادم سے کہا وہ مٹھائی واپس لیا. تعویذ دیا، تعویذ کے ساتھ مٹھائی بھی دی. کہا حضور یہ کیا؟ کہا کہ یہاں تعویذات دیے جاتے بیچے نہیں جاتے، نہ یہاں فتویٰ بکتا ہے نہ یہاں تعویذ بکتے. یہ تھے. تو آپ اپنے والد کو دیکھا تھا، اعلیٰ حضرت کی وقت کے مجدد اعظم، 14ویں صدی کے مجدد اعظم کی گود میں پرورش پائی تھی. بڑے باکرامت بزرگ تھے حضور مفتی اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. تو راجستھان کے سفر میں تھے اور وقت پہ اسٹیشن پہنچے. جب وقت پہ اسٹیشن پہنچے تو آپ نے اپنے ایک مرید کو بلایا جو وہاں کے معاملات سب دیکھ ریکھ کرتے تھے. فرمایا کہ میں جا رہا ہوں، ایک عورت آئے گی، میں جا رہا ہوں، ایک عورت آئے گی، اس کے سر پر پیلے رنگ کی شال ہوگی، وہ مسلمان نہیں ہوگی، وہ غیر مسلم ہوگی، وہ مجھے تلاشے گی میرے جانے کے بعد، یہ تعویذ اس کو دے دے. مفتی اعظم آپ کیا سمجھ رہے ہیں مفتی اعظم؟ اور اللہ کا شکر ہے ہمارے اہل سنت میں ماضی قریب میں ایسے بڑے بڑے اولیاء گزرے ہیں، یہ ہماری حقانیت کی دلیل ہے. حضور مفتی اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے معتمد مرید کو یہ فرماتے ہیں کہ میں تو ٹرین جب چلی جائے گی، پیلے رنگ کی شال اوڑھ کر ایک خاتون آئے گی، وہ مجھے تلاش نہیں ہوگی، یہ تعویذ اس کو دے دینا. تو آپ نے اپنے ایک معتمد مرید سے فرمایا کہ وہ خاتون مجھے تلاشے گی. راجستھان کی سرزمین تھی، مارواڑ کا علاقہ تھا. حضور مفتی اعظم کی ٹرین تو چلی، چلنے کے بعد اس مرید کو انتظار تھا کہ وہ کون سی خاتون ہوگی. تو جہاں پر ٹرین کے بارے میں پوچھ تاچھ کی جاتی ہے، جہاں پر وہ معلومات لی جاتی، پوچھ تاچھ لکھا ہوتا ہے، تو وہاں پر ایک خاتون کھڑی تھی اور وہ اسی ٹرین کے بارے میں پوچھ رہی تھی. تو جب یہ کہا گیا کہ وہ ٹرین جا چکی تو وہ اپنی دھن میں تھی، اس کو کسی اور کا خیال نہ تھا، وہ اپنی دھن میں تھی. اس نے جو ہے وہ ہاتھ اٹھا کے کہا میں نے تو سنا تھا اے بریلی کے مہاراج، تیری وجہ سے سب کی مرادیں پوری ہوتی ہے، لیکن تو مجھے مایوس اور محروم کر کے چلا گیا. وہ روتے ہوئے کہتی ہے کہ تو مجھے مایوس اور محروم کر کے چلا گیا. اللہ اکبر. طبرانی کی روایت ہے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا حسن والے چہرے جن کے ہیں، خوبصورت چہرے جن کے ہیں، ان سے اپنی مرادیں مانگا کرو کہ ان سے اللہ تمہاری دنیاوی اور اخروی حاجتوں کو پورا فرمائے گا. اور حضور مفتی اعظم کے چہرے میں وہ چیز تھی. اس خاتون نے کہا بریلی کے مہاراج، میں نے تو سنا تھا کہ تیری وجہ سے لوگوں کی حاجتیں پوری ہوتی ہے،
کے پیچھے سے آپ کے مرید نے کہا بی بی تجھے اس نے مایوس نہیں کیا بریلی کے مہاراج نے، وہ جاتے جاتے تیرے درد کی دوا دے کر کے گیا۔ اور جیسے ہی وہ تعویذ اس خاتون کو پیش کیا، اس نے کہا یہ کیا ہے؟ تو کہا کہ ہمارے مرشد مفتی اعظم جو بریلی سے تشریف لائے تھے، وہ جاتے ہوئے انہوں نے کہا تھا کہ پیلے رنگ کی شال اوڑھ کر ایک خاتون آئے گی اور وہ مجھے تلاش رہی ہوگی، یہ تعویذ اس کو دے دیا جائے۔ اس نے وہ تعویذ اپنے دوپٹے میں یعنی اس شال کے اندر پلوں میں باندھا۔ باندھنے کے بعد اس معتمد مرید نے پوچھا خائف خاتون ہم پوچھ سکتے ہیں کہ تیرا درد کیا ہے، تیرا دکھ کیا ہے، تیرا مسئلہ کیا ہے؟ تو کہا کہ بات یہ ہے کہ میں مارواڑی گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں اور میں نے اخبار میں پڑھا تھا کہ بریلی کے مولانا آئے ہوئے کوئی مفتی اعظم کہلانے والے، اور وہ لوگوں کو تعویذ دیتے ہیں، ان کے پاس لوگ جاتے ہیں، وہ لوگوں کے مسائل سنتے ہیں۔ تو میں نے سوچا کہ مسلمانوں کے جو ہے گرو آ رہے ہیں تو میں بھی اپنی بپتا سناؤں گی۔ تو مجھے یہ پتا جو ہے وہ چلا کہ اس وقت میں ان کی ٹرین ہے اور وہ اسی ٹرین سے جانے والے ہیں، اسی لیے میں آئی تھی، لیکن میں لیٹ ہو گئی اس لیے کہ مجھے اولاد نہیں ہے اور میرے شوہر کی مجھ پہ توجہ نہیں ہے، اور ہمارے گھر میں یہ پلان بن رہا ہے کہ جب اس کو اولاد نہیں، یہ بانجھ ہے، تب اس کو گھر سے نکال دیا جائے گا اور اس کی جگہ دوسری بیوی لائی جائے گی۔ تو میں نے سوچا سب جگہ جا کر دستک دے چکی ہوں، مسلمانوں کے گرو کے پاس بھی جا کر کے ذرا دستک دے کر کے دیکھوں۔ اور میں آئی تو میں نے سوچا کہ ٹرین جا چکی اور میری امیدوں کا چراغ گویا کہ ٹمٹماتے ہوئے بجھنے ہی والا تھا کہ اے بزرگ تیری آواز آئی۔ وہ تعویذ لے کر کے گئی اور گلے میں پہنا، اور اس کے بعد ٹھیک 1 سال کے بعد اللہ نے اس کو چاند سا بیٹا عطا کیا، اور اسی بیٹے کی ولادت اس پورے خاندان کے اسلام قبول کرنے کا سبب بنی۔ یہ تھے حضور مفتی اعظم، ان کی سیرت ان کی صورت بے مثال تھی، بلکہ مفتی اعظم تو گفتگو میں بھی بہت محتاط تھے۔ بریلی میں ایک ٹرین آتی تھی، بریلی شریف سے بریلی شریف میں ایک ٹرین آتی تھی اور وہ کہیں سے آ کر جو ہے وہ بریلی سے گزرتی تھی۔ ایک بار اسٹیشن پہ بیٹھے ہوئے تھے، کسی نے کہا کہ اس ٹرین کا نام تھا طوفان، تو کسی نے کہا طوفان آنے والا ہے۔ حضور مفتی اعظم نے فرمایا ایسی باتیں مت کیا کرو، ٹرین کا نام تھا طوفان، تو کہا طوفان آنے والا ہے، تو ایسی بات مت کیا کرو، کیونکہ مومن کی زبان سے جب کوئی جملہ نکلتا ہے تو مقبولیت کی گھڑی میں وہ پورا ہو جاتا ہے، اس لیے غلط باتیں نہ کیا کرو۔ تو کہا حضور طوفان ہی تو آنے والا ہے، فرمایا یہ کیوں نہیں کہہ دیتے کہ طوفان گزر جانے والا ہے، طوفان آئے گا یہ مت کہو، یہ کہو طوفان گزر جائے گا۔ یہ حضور مفتی اعظم رحمۃ اللہ علیہ تھے، ان کے بارے میں حضور تاج الشریعہ کے 2 مصرے، متقی بن کر دکھائے اس زمانے میں کوئی، متقی بن کر دکھائے اس زمانے میں کوئی، ایک میرے مفتی اعظم کا تقویٰ چھوڑ کر